بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی مسلم دنیا کے ایک دلیر، نڈر اور بہادر حکمران تھے۔ مسلم دنیا نے ابھی تک سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا ایک اور دلیر، طاقتور اور نڈر حکمران دیکھنا ہے۔ مصر اور شام کے حکمران ہونے کے ناطے وہ عیسائی دنیا کے خلاف اپنی کئی جنگوں، لڑائیوں کے لیے جانا جاتا ہے۔ تاریخ کی کتابیں آج ان کے بہت سے کارناموں اور فتوحات کی کہانیوں سے بھری پڑی ہیں، تاہم یہ مضمون ان میں سے دو صلیبیوں کے خلاف جنگیں اور یروشلم پر قبضہ، آج ہم ان کو بیان کریں گے۔ یہ تاریخ کا وہ منظر ہے جب جولائی 1887 کو حطین کے مقام میں 7 صلیبی حکمرانوں کی متحدہ فوج کو جو مکہ اور مدینہ پر قبضہ کرنے آئی تھی، ایوبی سپاہ نے عبرتناک شکست دے کر مکہ اور مدینہ کی جانب بری نظر سے دیکھنے کا انتقام لے لیا تھا، اور اب وہ حطین کے 25 میل دور اقرا پر حملہ آور تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ فیصلہ اس لیے کیا تھا کہ اقرا صلیبیوں کا مکہ تھا۔ سلطان اسے تحت کر کے مسجد اقصی کی بے حرمتی کا انتقام لینا چاہتا تھا۔ دوسرے بیت المقدس سے پہلے سلطان اقرا پر اس لیے بھی قبضہ کرنا چاہتا تھا کہ صلیبیوں کے حوصلے پست ہو جائیں اور وہ جلد ہتھیار ڈال دیں۔ چنانچہ اس نے مضبوط دفاع کے باوجود اقرا پر حملہ کر دیا۔ 8 جولائی 1887 کو اقرا ایوبی افواج کے قبضے میں تھا۔ اس معرکے میں صلیبی انٹیلیجنس کے سربراہ ہرمن بھی گرفتار ہوا۔ اسے فرار ہوتے ہوئے ایک کماندار نے گرفتار کیا تھا۔ گرفتاری کے وقت ہرمن نے کماندار کو خوبصورت لڑکیوں اور بہت سا سونا دے کر فرار کرانے کی پیشکش کی، مگر کماندار نے اسے رد کر دیا۔ ہرمن کو جب سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے گرفتار کرنے والے کماندار کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے سلطان سے کہا، سلطان معظم، اگر آپ کے تمام کماندار اس کردار کے ہیں جو مجھے پکڑ کر لایا ہے تو میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کو بڑی سے بڑی فوج بھی یہاں سے نہیں نکال سکتی۔ اس نے کہا، میری نظر انسانی فطرت کی کمزوریوں پر رہتی ہے، میں نے آپ کے خلاف یہی ہتھیار استعمال کیا۔ میرا ماننا ہے کہ جب یہ کمزوریاں کسی جرنیل میں پیدا ہو جاتی ہیں یا پیدا کر دی جاتی ہیں تو شکست اس کے ماتھے پر لکھ دی جاتی ہے۔ میں نے آپ کے یہاں جتنے بھی غدار پیدا کیے ہیں، ان میں سب سے پہلے یہی کمزوریاں پیدا کی۔ حکومت کرنے کا نشہ انسانوں کو لے ڈوبتا ہے۔ سلطان معظم، آپ کے جاسوسی کا نظام نہایت ہی کارگر ہے۔ آپ صحیح وقت پر اور صحیح مقام پر ضرب لگاتے ہیں، مگر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ صرف آپ کی زندگی تک ہے۔ ہم نے آپ کے یہاں جو بیج بویا ہے وہ ضائع نہیں ہوگا۔ آپ چونکہ ایمان والے ہیں اس لیے آپ نے بے دین عناصر کو دبا لیا، لیکن ہم نے آپ کے امراء کے دلوں میں حکومت، دولت، لذت اور عورت کا نشہ بھر دیا ہے۔ آپ کے جانشین اس نشے کو اتار نہیں سکیں گے اور میرے جانشین اس نشے کو تیز کرتے رہیں گے۔ سلطان معظم، یہ جنگ جو ہم لڑ رہے ہیں یہ میری اور آپ کی یا ہمارے بادشاہوں کی اور آپ کی جنگ نہیں، یہ کلیسا اور کعبہ کی جنگ ہے جو ہمارے مرنے کے بعد بھی جاری رہے گی۔ اب ہم میدان جنگ میں نہیں لڑیں گے، ہم کوئی ملک فتح نہیں کریں گے، ہم مسلمانوں کے دل و دماغ کو فتح کریں گے۔ پھر مسلمان اپنی تہذیب سے نفرت اور یورپ کے طور طریقوں سے محبت کریں گے۔ سلطان معظم، وہ وقت آپ نہیں دیکھیں گے، میں نہیں دیکھوں گا، ہماری روحیں دیکھیں گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جرمن نژاد ہرمن کی باتیں بڑے غور سے سن رہے تھے۔ ہرمن کہہ رہا تھا، سلطان معظم، آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے عرب کو میدان جنگ کیوں بنایا؟ صرف اس لیے کہ ساری دنیا کے مسلمان اس خطے کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں، اور یہاں مسلمانوں کا کعبہ ہے اور ہم مسلمانوں کے اس مرکز کو ختم کر رہے ہیں۔ آپ آج بیت المقدس کو ہمارے قبضے سے چھڑا لیں گے، لیکن جب آپ دنیا سے اٹھ جائیں گے مسجد اقصی پھر ہماری عبادت گاہ بن جائے گی۔ میں جو پیشن گوئی کر رہا ہوں یہ اپنی اور آپ کی قوم کی فطرت کو بڑی غور سے دیکھ کر رہا ہوں۔ ہم آپ کی قوم کو ریاستوں اور ملکوں میں تقسیم کر کے انہیں ایک دوسرے کا دشمن بنا دیں گے اور فلسطین کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ یہودیوں نے آپ کی قوم کے لڑکوں اور لڑکیوں میں لذت پرستی کا بیج بونا شروع کر دیا ہے۔ ان میں سے کوئی اب نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہوگا۔ صلاح الدین ایوبی وہ افسانوی جنگجو تھے جنہوں نے صلیبیوں سے طویل جنگ لڑی اور آخرکار ان پر قابو پا کر فتح حاصل کی، اس سے پہلے کہ اس نے یورپ کی شامل طاقتوں کو پاک سرزمین سے پیچھے دھکیل دیا۔ دنیا نے ایسا دلیر اور ہمدرد فاتح نہیں دیکھا تھا۔ 29 ستمبر کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے نابلس گلی کے ساتھ کرک اور شوبک سے صلیبی قلعوں کو واپس لینے کے لیے
दरियाए उर्दन को अबूर किया। सलीबी ताकत से अब सेफोरियत से अल्फोला में मुंतकिल हो चुकी थी। इस तरह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उन ताकतों को कमजोर करने के लिए 500 झड़पों को तैनात किया। जब वो खुद ऐन जालूत की तरफ चल पड़ा, ताहम रेनाल्ड ने बहरा अहमर पर एक जवाबी कार्रवाई की। एक आबी गुजरगाह जिसकी सलाहुद्दीन अय्यूबी को तवक्को थी कि वो खुले रहेंगे, लेकिन उसके बाद उसने 1182 में बैरूत पर हमला करने के लिए 33 गैलियों का एक दस्ता भेजा। रेनाल्ड ने इस तरह मक्का और मदीना के मुकद्दस शहरी इलाकों पर हमला करने के लिए कदम उठाया। जुलाई 1187 ईस्वी में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने रियासत यरूशलेम के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। 4 जुलाई 1187 ईस्वी को हतीन की जंग में उसने गाय ऑफ लोसिगनान, यरूशलेम के बादशाह कंसोर्ट और तराबलस के रिमांड मुश्तरका ताकतों का सामना किया। इस जंग में सलीबियों की मुसल्लह अफवाज अमूमन सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज के हाथों तबाह हो गई। ये सलीबियों के लिए एक अहम नुकसान और सलीबी जंगजुओं के पूरे वजूद में एक अहम लम्हा था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने रेनाल्ड को पकड़ लिया और उसे मौत की सजा दी। सुल्तान सलाहुद्दीन यूसुफ बिन अय्यूब, जिसे मगरबी दुनिया में सलाहुद्दीन के नाम से जाना जाता है, वसी पैमाने पर एक मजबूत बहादुर जंगजू के तौर पर जाना जाता है, जो अपने दुश्मनों पर बहुत ही मेहरबान था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी दिन में 5 बार नमाज के साथ और भी कई नमाजें अदा किया करता था। इसके साथ हमेशा एक इमाम होता था जो इसकी इमामत करता। अलबत्ता इमाम की गैर मौजूदगी की सूरत में वो किसी दूसरे मुत्तकी, मुहक्किक या मुसलमान के पीछे नमाज पढ़ता। उसने कभी भी कोई नमाज नहीं छोड़ी, सवाए अपनी मौत से पहले 3 दिन कि जब वो कोमा में चला गया था। वो अपनी बचत का ज्यादातर हिस्सा सदका कर दिया करता था। उसके पास इतना माल नहीं था कि वो ज़कात अदा कर सकता। हज की मुसलसल तड़प के बावजूद वो इस हकीकत की वजह से इस काबिल ना हो सका कि वो हमेशा जिहाद में शामिल रहता था और उसे अंजाम देने के लिए मज़ीद नकद रकम की ज़रूरत थी। अपनी तहरीर के ज़रिए किसी के बारे में बुरा भला कहने या किसी मुसलमान की दिल आज़ारी करने वाला नहीं था। उसने कभी किसी दूसरे को भी अपने बारे में बुरा बोलने या लिखने का मौका नहीं दिया। इब्न शद्दाद भी इस तरह से मुतल्लिक बताते हैं, जब अंग्रेज़ बादशाह रिचर्ड द लायन हार्ट, जो सलाहुद्दीन अय्यूबी का सबसे बड़ा मुखालिफ था, वो बीमार हुआ तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उसकी सेहतयाबी में मदद के लिए मट्टी की चीज़ें उसके पास भेजी। सलीबी जो बेताब और बेचैन थे, अपने दुश्मन के इस काबिल एहतराम इशारे पर हैरान रह गए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का इंतकाल 57 साल की उम्र में हुआ। उस वक़्त उनके घर की मालियत 47 दिरहम और 1 दिनार थी। उसने अपने पीछे कोई ज़मीन या दूसरी जायदाद नहीं छोड़ी। अल्लाह ताला उनकी रूह को आखिरत में जवार रहमत में जगह दे और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन।